صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا. پروگرام یاد الہی میں روزانہ ایک سوال پوچھا جاتا ہے لسنرز ویور سے، اور ہمارے ویورز ہمارے لسنرز جو اس سوال کا صحیح اور درست جواب دیتے ہیں 5 لسنرز کو ریڈیو ٹفینز FM 96.6 کی جانب سے روزانہ گفٹ ہیمپرز ان کے ہوم ایڈریس پر ارسال کیے جاتے ہیں. تو ہمارے ان خوش نصیب ویورز اور لسنرز میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں کہ جو سوال کا درست جواب دیں اور پھر گفٹ ہیمپرز جو ہیں وہ ان تک پہنچائے جا سکیں. جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو بھی ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے. آج سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام آپ کے تذکارے پاک ہوں گے. آج کے وظیفے کے حوالے سے میں عرض کر دوں کہ آگ بجھانے کے وظائف. کہیں آگ لگی ہو تو اب ریسکیو اور مختلف جو ادارے ہیں آگ بجھانے کے، جو فائر فائٹرز ہوتے ہیں، فائر بریگیڈ ہوتی ہیں، تو ان کو پہنچتے ہوئے تھوڑا وقت لگ جاتا ہے. تو اس دوران آگ اگر لگی ہے اور وہ زیادہ پھیلے نہیں اور اس کے نقصانات کم سے کم ہوں، اس سے بچ جائیں، تو پھر یہ وظیفہ لازمی پڑھیں کہ جب کوئی شخص کسی جگہ آگ لگی ہوئی دیکھے تو اللہ اکبر یہ بار بار پڑھے، اسی کا ورد کرے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. تو انشاءاللہ آگ بجھ جائے گی. اور یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، یعنی تجربہ شدہ وظیفہ ہے. جن لوگوں نے اس وظیفے کا تجربہ کیا، آگ لگنے کے دوران اس کو پڑھا، انہوں نے اس کو بالکل درست پایا. اور حقیقت بھی یہی ہے، اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے. آگ تو اللہ کی قدرت ہی سے ساری چیزیں، آگ ہو دیگر چیزیں اللہ ہی کی قدرت میں ہیں، قدرت کاملہ کے اختیار میں ہیں. تو جب یہ وظیفہ پڑھیں گے انشاءاللہ آگ جو ہے بجھ جائے گی. اسی طرح اگر کوئی شخص خود آگ سے جل جائے، اس آگ کی لپیٹ میں آ جائے، آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں آ جائے، یا ویسے بعض اوقات بچے آگ سے جل جاتے ہیں، چولہے پر کوئی برتن پڑا ہے تو آگ بھی جلی ہوئی ہے، تو بعض اوقات بے دہانی میں خواتین یا بچے وہ جل جاتے ہیں. تو اس موقع پر سورۃ الانبیاء اس کی یہ 17ویں پارے میں ہے، سورۃ الانبیاء اس کی آیت مبارکہ 69، سورۃ الانبیاء آیت مبارکہ 69 یعنی 69، اس کو 7 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں. یہ یاد رکھیے کہ والآخر تا کا داد میں، اور اگر ہو سکے 11 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھیں. آیت مبارکہ سورۃ الانبیاء کی 69، 69 اور 7 مرتبہ پڑھنی ہے. آیت مبارکہ یہ ہے قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم. اور یہ وہی آیت مبارکہ ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے وہ آگ کا ایک الاؤ جلایا اور کئی دنوں تک اس میں لکڑیاں اکٹھی کی گئیں، ایندھن اکٹھا کیا گیا، اور بہت بڑی وہ آگ تھی، اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا ارشاد فرمایا، قلنا، اللہ فرماتا ہے ہم نے حکم فرمایا، یا نار کونی بردا، اے آگ، یا نارو اے آگ، کونی تو ہو جا بردا ٹھنڈی، و سلامن اور سلامتی والی، علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے آگ کو حکم دے دیا. آگ اللہ ہی کے دائرہ اختیار قدرت کاملہ میں ہے، اللہ ہی نے پیدا فرمائی ہے. کون ہے کہ جو وہ پتھر پہلے زمانے میں ایک دوسرے کے ساتھ زور سے مسئلہ کرتے تھے، رگڑا کرتے تھے، تو آگ کے شعلے بلند ہو جاتے تھے، آگ حاصل ہوتی تھی. اب وہ فاسفورس کا وہ بارود شکل میں، دیا سلائی کی شکل میں ہے، یا برنر کی شکل میں، مختلف شکلوں میں ہم آگ حاصل کر لیتے ہیں. میتھین گیس ہے، CH4 جسے کہتے ہیں، قدرتی گیس، اس کے سامنے وہ شعلہ رکھتے ہیں، بارود رکھتے ہیں تو وہ آگ پکڑ لیتی ہے. تو یوں یہ ساری چیزیں اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہیں، اللہ ہی کے اختیار میں ہیں. تو اس موقع پر وہ جو کفار نے، نمرود نے، جو کافروں کا سردار تھا، منکروں کا سردار تھا، اور جو خود خدائی کے بھی دعوے کرتا تھا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے اس نے منہ موڑ لیا، حتیٰ کہ آپ کو تکلیف پہنچانے کی اتنی بڑی جسارت کی اس نے. تو اس موقع پر اللہ سبحانہ وتعالی نے آگ کو حکم دیا اور یہ فرمایا کہ ٹھنڈا ہو لیکن سلامتی والی ٹھنڈی ہو. یعنی بعض اوقات
بہت زیادہ جو سردی یا ٹھنڈک ہے وہ بھی نقصان دہ ہوتی ہے. جیسے زمہریرہ کا تذکرہ ہے، وہ ٹھنڈک والا عذاب، سردی کا عذاب جو دوزخ میں ہوگا. تو پھر سردی بھی بعض اوقات عذاب بن سکتی ہے اگر حد سے زیادہ ہو، ٹھنڈک بھی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آگ سے فرمایا کہ تو نے ٹھنڈا ہونا ہے لیکن سلامتی والی ٹھنڈا ہونا، جس سے نقصان نہ ہو، جس سے سلامتی ہو، جس سے میرے ابراہیم خلیل علیہ صلاۃ و تسلیم سلامت رہیں، انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے. تو یوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو وہ آگ کو بھی گلے گلزار بنا سکتا ہے. اسی لیے اللہ اکبر کا وظیفہ پڑھیے، آگ کہیں لگی ہوئی دیکھیں، اور یہ وظیفہ اگر کوئی آگ سے جل جائے، قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اس کو 7 مرتبہ لازمی پڑھیے اور اس شخص پر دم کر دیجئے. پانی پر دم کر کے پانی بھی پلا سکتے ہیں، حتیٰ کہ جو میڈیسن بعض کا تو اوپر لگانے کے لیے ہوتی ہے اس پر بھی دم کر کے وہ میڈیسن بھی لگا دیں، وہ آئنٹمنٹ، وہ مرہم، وہ جو بھی لوشن، کریم جو بھی ہو اس پر بھی لگائی جا سکتی. اسی طرح آگ سے جلے ہوئے حصے پر کیسے دم کرنا ہے، جلے ہوئے حصے پر یہ جو دعا ابھی میں عرض کرتا ہوں، بتاتا ہوں، اس دعا کو 21 مرتبہ پڑھ کر دم کرنا ہے. آگ سے جو حصہ جسم کا جھلس جائے، جل جائے، چاہے جتنا بھی حصہ ہو، اس پر یہ دعا پڑھ کر دم کرنی ہے. دعا یہ ہے، اذھب البأس رب الناس، اذھب البأس رب الناس اشفی، اذھب البأس رب الناس اشفی، یعنی اے لوگوں کے رب تکلیف دور فرما دے اور شفا دے دے. انت الشافی لا شافی الا انت، انت الشافی لا شافی الا انت، کہ شفا تو تیری ہی کی طرف سے ہے، تو ہی شافی ہے اور تیرے سوا کوئی بھی شفا دینے والا نہیں. یعنی حقیقت میں شفا دینے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی ہے. ڈاکٹرز ہوں، حکیم ہوں، معالج ہوں، حتیٰ کہ روحانی علاج بتانے والے بھی ہوں، تو یہ صرف سبب ہیں، وسیلہ ہیں. حقیقت میں اللہ کا نام اور اللہ کی ذات، اس سے شفا حاصل ہوتی ہے. دوبارہ سماعت کر لیں اس دعا کو، 21 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا، جلے ہوئے حصے پر دم کرنا ہے. اذھب البأس رب الناس اشفی، انت الشافی لا شافی الا انت، اذھب البأس رب الناس اشفی انت الشافی لا شافی الا انت. اس کو 21 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں. والآخر تعاقدات میں درود پاک لازمی پڑھیں. اسی طرح آگ کے جلنے سے محفوظ رہنے کی دعا، کہ کہیں آگ لگ گئی، یا ویسے حفظ ما تقدم کے طور پر کہ اللہ سبحانہ و تعالی سب کو مختلف آفات سے، بلیات سے محفوظ رکھے. تو جیسے ایک وہ دعا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ حدیث مبارکہ میں دعا بیان فرمائی گئی ہے. یہ ہر قسم کے آفات و بلیات، نقصانات سے بچنے کی دعا ہے. اس کو صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھیں. انشاءاللہ ہر قسم کے مسائل سے، نقصانات سے محفوظ رہیں گے. خصوصاً جو یہ حادثات اور آفات ہوتی ہیں اچانک آنے والی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے محفوظ رکھے گا. اس کے ساتھ ساتھ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دعا کو صبح و شام پڑھ لے گا، وہ جلنے سے، ڈوبنے سے، اور فرماتے ہیں کہ شیطان کے شر سے، ظالم کے شر سے، سانپ کے ڈسنے سے، بچھو کے ضرر سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا. اور یہ دعا یہ ہے، تھوڑی سی لمبی دعا ہے، اس کو میں 2 مرتبہ پڑھ دیتا ہوں، آپ غور سے سماعت کر لیجئے. اور اگر پھر بھی آپ اس کو یاد نہیں کر سکتے تو یاد الہی ہمارا جو چینل ہے اس سے بھی ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. دعا سماعت کر لیجئے. بسم اللہ ما شاء اللہ، بسم اللہ ما شاء اللہ، لا یسوق الخیر الا اللہ، لا یسوق الخیر الا اللہ. اس کا معنی یہ ہے، اللہ کے نام سے شروع، جو وہ چاہے، بھلائی نہیں آتی مگر اللہ ہی کے حکم سے، یعنی بھلائی صرف اللہ کے حکم سے ہے. اور پھر دوبارہ پڑھنا ہے، بسم اللہ ما شاء اللہ، بسم اللہ ما شاء اللہ، لا یصرف السوء الا اللہ، لا یصرف السوء الا اللہ. پہلے تھا لا یسوق الخیر الا اللہ، یہاں پر ہے لا یصرف السوء الا اللہ. یہاں پہ پھر یہی ترجمہ ہوگا، اللہ کے نام سے شروع، جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے، اور برائی نہیں ہٹ سکتی مگر اللہ کے حکم سے. برائی کو، ظلم کو ٹالنے والی بھی اللہ ہی کی ذات ہے. پھر دوبارہ پڑھیں گے،
بسم اللہ ما شاء اللہ، بسم اللہ ما شاء اللہ، ما کان من نعمت فمن اللہ، ما کان من نعمت فمن اللہ، کہ اللہ کے نام سے شروع، اور جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور ساری کی ساری نعمتیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ پھر دوبارہ پڑھنا بسم اللہ ما شاء اللہ، بسم اللہ ما شاء اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، یعنی اللہ کے نام سے شروع، اور جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں، اور اللہ کے سوا کوئی بھی قوت نہیں، جو اللہ چاہتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے۔ یہ دعا جو ہے اس کو اگر صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو جو میں نے عرض کیا کہ سانپ، بچھو، ان کے ضرر سے، آگ سے ڈوبنے سے، جلنے سے، حتیٰ کہ شیطان کے شر سے اللہ سبحانہ و تعالی انشاءاللہ محفوظ رکھے گا، اپنی حفظ و امان میں رکھے گا۔ تو یوں یہ چند دعائیں خاص طور پر جو آگ بجھانے کے وظائف کے طور پر ہیں، یا آگ لگ جائے اور انسان جھلس جائے تو پھر کیسے دم کرنا ہے، اور حفظ ما تقدم کے طور پہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان چیزوں سے ہی بچا لے، آگ سے بھی بچا لے، اور آخرت کے بھی آگ سے، آخرت کی آگ سے بھی انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بچائے گا۔ تو یہ چند ایک وظائف ہیں، ان کو اپنا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی سبھی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا۔ جی ناظرین و سامعین، سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام، آج آپ کا یوم شہادت، تو آپ کے سیرت، کردار، اخلاق، اس کے حوالے سے بات ہوگی۔ سب سے پہلے آپ کا جو ابتدائی تعارف ہے، خاندانی سلسلہ نسب، اس کے حوالے سے میں عرض کر دیتا ہوں۔ آپ سلام اللہ علیہ، آپ کا اسم مبارکہ ہے محمد، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی نسبت سے، اور اگر سلسلہ نسب دیکھا جائے تو والد گرامی کی جانب سے سیدنا امام محمد آپ کا نام، باقر آپ کا لقب ہے، محمد بن علی زین العابدین علیہ السلام، بن سیدنا امام حسین علیہ السلام، بن سیدنا امام علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اور والدہ ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، یعنی سیدنا امام حسین علیہ السلام کی والدہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی زوجہ محترمہ، اور پھر سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، آپ کے والد گرامی ہیں سید الانبیاء والمرسلین، امام الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ قریبی نسبت، اور آپ کے دیگر بھی القابات ہیں، لیکن باقر یہ آپ کا ایسا لقب ہے کہ آپ کے نام ہی کا حصہ بن گیا، کہ بعض اوقات لوگوں کو آپ کا اگر اصل نام نہیں بھی پتہ تو یہ ضرور پتہ ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام ایک عظیم ہستی ہیں، ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام میں شامل ہیں، اگرچہ آپ کا حقیقی نام محمد علیہ السلام ہی ہے، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی کی نسبت سے، اور یہ ایسا نام ہے، اور سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ولادت باسعادت کی خود بشارت بھی عطا فرمائی، اور سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ان سے فرما دیا تھا کہ اے جابر، تم میرے ایک بیٹے سے ملو گے جس کا نام میرے نام پر محمد ہوگا، جب اسے ملو تو پھر میرا سلام اسے پہنچا دینا۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول، خود بھی بہت عظمت اور شان والی ہستی، وہ سیدنا امام علی زین العابدین علیہ السلام کے پاس آئے، تو سیدنا امام علی زین العابدین علیہ السلام کے پاس یہ شہزادے بھی بیٹھے تھے، تو پوچھا گیا، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، بھتیجے آپ کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا نام محمد ہے۔ تو بس جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ انہوں نے آپ کو بوسہ بھی دیا، محبت اور پیار سے بھی پیش آئے، وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمان سنا تھا، اس فرمان کے مطابق پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام جو ہے وہ بھی سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام تک پہنچایا، جسے سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام اگرچہ کم سنی کا عالم ہے، آپ نے قبول بھی فرمایا۔ یوں باقر لقب جو ہے یہ بھی بہت وسعتوں والا ہے،
اس کا لفظی معنی یہی ہے. لفظی معنی اس کا یہ زمین کا میں شگاف ڈالنا، چیرنا، پھاڑ دینا، اور حقیقت میں اس کا معنی یہ ہے کہ علوم کو واشگاف کرنے والے، علوم کی گہرائیوں تک پہنچنے والے، علوم کو لوگوں تک پہنچانے والے. تو یوں واقعتاً آپ باقر تھے، علوم کی گہرائیوں تک پہنچے، قرآن و سنت اور دیگر علوم کی تہوں تک پہنچے، اور پھر امت مسلمہ تک، لوگوں تک، انسانوں تک وہ پیغام پہنچایا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا. ناظرین و سامعین، سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام آپ کی عظمت، رفعت اور شان کے حوالے سے ہم کیا بیان کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت، رفعت اور شان کو قرآن مجید فرقان حمید میں بارہا بیان فرمایا. کہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فرمایا. کہیں فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. کہیں فرمایا وقفوہم انہم مسئولون. اور یہ جو فرمایا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ درود پاک کا اور سلام پڑھنے کا حکم دیا. تو اس میں ضمناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت یوں شامل ہوئے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام پر سلام پڑھے بغیر، درود پڑھے بغیر ہماری نماز بھی کامل نہیں ہوتی. تو یوں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت، رفعت اور شان وراء الورا ہے، اور یہ وہ گھرانہ ہے کہ حقیقت میں بلا شبہ آپ غور کر لیجئے، جیسے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جیسا نہ کوئی پہلے تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، اسی طرح آپ کے گھرانے جیسا نہ کوئی گھرانہ پہلے تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا. اسی طرح آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان جیسے کسی کے رفقا نہ پہلے تھے، نہ ہیں، نہ ہوں گے. تو بس، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن جیسی کسی کی پاکیزہ بیویاں نہ پہلے تھیں، نہ ہیں، نہ ہوں گی. تو یہ نسبتیں وہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارکہ جیسا کوئی عہد، کوئی زمانہ نہ پہلے تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید جیسی نہ پہلے کوئی کتاب تھی، نہ ہے، نہ ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جیسی امت نہ پہلے تھی، نہ ہے، نہ ہوگی. تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جن جن ہستیوں کو نسبت ہو گئی ان کی مثال نہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال کہاں ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفقا، آپ کے اہل بیت اطہار علیہم الرضوان، ان جیسا کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں، سبھی عظیم ہستیاں، کہ ہم ان پر ان کے حوالے سے ان کا ادب احترام بھی کرتے ہیں، اپنے قلوب و اذہان میں، حتیٰ کہ دل و جان سے بڑھ کر ان ہستیوں سے محبت کرتے ہیں. اور یہی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی کا ہمیں حکم دیا ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے غلاموں سے، امتیوں سے فرما دیجئے کہ میں اس تبلیغ حق اور رسالت پر تم سے کوئی اجر، کوئی بدلہ، کوئی صلہ، کوئی معاوضہ چاہتا ہی نہیں. میں تو صرف اور صرف اللہ کے حکم کے مطابق تم سے ان کی، اپنے قرابت داروں کی محبت اور مودت چاہتا ہوں. تو یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کی محبت بلکہ مودت کا حکم اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں حکم دیا ہے، اور اس حکم کے مطابق ہم اس مودت اور اس محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور ان عظیم ہستیوں کے تذکار پاک آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام وہ پہلی ہستی ہیں کہ جو حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں، یعنی نجیب الطرفین قریشی ہاشمی نجیب الطرفین سید ہیں. آپ کے والد گرامی سیدنا امام علی زین العابدین علیہ السلام ہیں، اور ان کے والد گرامی سیدنا امام حسین علیہ السلام. یوں آپ والد گرامی کی جانب سے حسینی سید ہیں، اور آپ کی والدہ سیدہ فاطمہ ہیں جو سیدنا امام حسن علیہ السلام ان کی شہزادی ہیں، ان کی بیٹی ہیں، صاحبزادی ہیں. تو یوں والدہ کی جانب سے آپ حسنی سید ہیں. تو یوں حسنی، حسینی، قریشی، ہاشمی، نجیب الطرفین ہونے کا یہ آپ کو شرف حاصل ہے.
تو پھر کیوں نہ آپ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، سیدہ فاطمۃ الزہرا طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، سیدنا امام حسن حسین علیہ السلام، ان سادات یعنی ان سرداروں کی تمام خوبیاں جمع ہوں، اور وہ جمع تھیں، وہ علم کے اعتبار سے بھی جمع تھیں، وہ زہد و تقوی کے اعتبار سے بھی جمع تھیں، وہ عبادت اور ریاضت کے اعتبار سے جمع تھی۔ عبادت کے حوالے سے پوری رات اللہ کی بارگاہ میں سرب سجود رہتے، اوراد و وظائف کرتے رہتے، اللہ کی بارگاہ میں گریہ اور زاری کیا کرتے۔ کعبۃ اللہ میں حاضر ہوئے تو وہاں پر عبادت کر رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور ایسے رو رہے ہیں کہ جیسے چیخنے کی آوازیں ہوتی ہیں، آہو زاری ایسی کر رہے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہیں تو پھر کسی چیز کا خیال ہی نہیں۔ اور یہ وہی حدیث مبارکہ ہی کا تو مفہوم ہے کہ اللہ کو اس طرح یاد کرو، اللہ کے سامنے یوں آہو زاری کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ اور پاگل سمجھنے لگیں۔ اسی طرح لوگوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں تو ان کو کھانا بہم پہنچاتے ہیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، راتوں میں اٹھ کر ان تک راشن پہنچایا جا رہا ہے، آٹا پہنچایا جا رہا ہے، ان کی ضروریات پہنچائی جا رہی ہیں۔ تو ان کی یہ سیرت، ان کا یہ اخلاق، یہ کردار آج ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے جو غریب رشتہ دار ہیں، جو ہمارے غریب مستحق پڑوسی ہیں، کوئی بیوہ ہیں، کوئی یتیم بچے ہیں، کوئی معذور ہیں، کوئی کمانے والے نہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا کمانے والا کوئی نہیں، وہ فاقوں سے رہتے ہیں۔ تو پھر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے پڑوسیوں میں، محلے داروں میں دیکھیں، ان تک خاموشی کے ساتھ ان عظیم ہستیوں کے طریقے کے مطابق راشن پہنچائیں، ان کی ضروریات پہنچائیں۔ اسی طرح علمی حوالے سے صحابہ کرام سے انہوں نے علم حاصل کیا، حتیٰ کہ اپنے والد گرامی سے 34 برس سیدنا امام علی زین العابدین علیہ السلام سے تعلیم و تربیت پائی، اور 3 برس سیدنا امام حسین علیہ السلام کی وہ نگاہوں میں رہے اور توجہات میں رہے، حتیٰ کہ واقعہ کربلا کے موقع پر 3 برس کے تھے اور اپنی آنکھوں سے واقعہ کربلا کو دیکھا۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جو کم سن شہزادے بھی ہیں، یہ عام بچوں کی طرح نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ذہانت، فطانت اور شعور اعلیٰ بخشا ہے کہ ہر چیز ان کے ذہنوں میں، ان کے قلوب میں نقش ہوتی ہے، اور پھر حدیث کا علم، قرآن کا علم آگے امت تک پہنچایا، بڑے بڑے تابعین، تبع تابعین تک پہنچایا، اور آپ خود بھی تابعین کرام میں شامل ہیں، یعنی ان ہستیوں میں شامل ہیں جنہوں نے صحابہ کرام علیہ رضوان کی زیارت کی ہے۔ اور تابعین وہ ہستیاں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا سبھی تابعین کے لیے، فرمایا کہ جنہوں نے میری زیارت کی یعنی صحابہ کرام علیہ رضوان، اور فرمایا جنہوں نے میری زیارت کرنے والوں کی زیارت کی یعنی تابعین کرام علیہ رضوان، فرمایا انہیں جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں، جن کے ویسے ہی عظمت، شان، رفعت بہت بلند ہے، لیکن یہ اگر احادیث مبارکہ بھی مد نظر رکھیں تو ان ہستیوں کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بدگمانی ذہنوں میں ہی نہیں لائی جا سکتی۔ ناظرین و سامعین، یہ عظمت، یہ رفعت، یہ شان ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے گھرانے کی۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنرز ہیں مریم صاحبہ، یہ کہتی ہیں کہ السلام علیکم لقمان بھائی، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کہتی ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے، اور انہوں نے پوچھا کہ کیا عید کے دن پروگرام کریں گے؟ جی انشاءاللہ عید کے دن آپ پروگرام ملاحظہ فرما سکتی ہیں، سن سکتی ہیں، اور کہتی ہیں کہ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے جی، اللہ تعالیٰ آپ کو، تمام مسلمانوں کو خوشیاں عطا فرمائے۔ 112 گاف بے فیصل آباد سے سبحان صاحب ہیں، کہتے ہیں رضا بھائی اگر کوئی ہم سے دور کسی اور سٹی میں رہ رہا ہو اور اس پر وظیفہ پڑھ کر دم کر دیا جائے تو کیا اس کا اثر ہوتا ہے؟ جی بالکل ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ کہ پڑھ کر دم کر دیں، ان کا تصور کر کے یا فون پر ان سے بات کر کے تو پڑھ کر دم کر دیں، انشاءاللہ اس کا اثر لازمی ہوگا۔ آمنہ مظہر صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا، کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں ہم سب آپ کا پروگرام سنتے ہیں، آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے، اور کہتی ہیں کہ مجھے گفٹ مل گیا، آپ کا شکریہ۔ جی شکریہ آپ کا بھی کہ آپ پروگرام سماعت کرتی ہیں اور اپنی پسندیدگی سے نوازتی ہیں۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنر ہیں، نام نہیں لکھا، کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ پسند کی شادی کا وظیفہ بتا دیں۔ جی میں عرض کر دیتا ہوں، 90 دن تک سورہ اخلاص روزانہ 41 مرتبہ پڑھیں، اول آخر درود پاک پڑھیں، اور اگر خاتون ہیں تو پھر
سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 9 اس کو کثرت سے پڑھیں، خصوصاً جمعۃ المبارک کے دن 313 مرتبہ پڑھیں، اول آخر درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالی بہتری فرمائے گا۔ اقرا سلیم صاحبہ ہیں، یہ کہتی ہیں السلام علیکم لقمان بھائی کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ۔ کہتی ہیں کہ آپ گفٹ CCS کرتے ہیں یا پوسٹ بھیجتے ہیں؟ جی گفٹ جو ہے وہ کمپنی کے تھرو آپ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ گفٹ نہیں ملا تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کی انکوائری کر کے آپ کو دوبارہ بھیجا جا سکتا ہے۔ افتخار ڈوگر صاحب ہیں، ان کے بچے جو ہیں وہ بھی ہمیں سماعت کر رہے ہیں، ہمارے ریگولر لسنرز میں شامل ہیں 208 چک سے، جی آپ کا شکریہ۔ غلام صابر صاحب ہیں، کہتے ہیں سلام بھائی، جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام بتا دیں۔ غالباً جو میرے ذہن میں آ رہا ہے ان کی والدہ کا نام بھی مریم ہی تھا۔ اور محمد سفیان صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں آپ سے پوچھنا تھا کہ عید کس دن کی ہے؟ کچھ لوگ جمعہ کی کہہ رہے ہیں۔ جی سعودی عرب میں جمعۃ المبارک کی عید ہے، پاکستان میں ہفتے والے دن عید ہے۔ محمد عمر دراز صاحب ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، کہتے ہیں السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں لقمان بھائی ماشاءاللہ آپ بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں، جی شکریہ۔ کہتے ہیں کہ بانجھ عورت کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی بانجھ پن یعنی بے اولادی ختم کرنے کا عمل میں بتا دیتا ہوں۔ ایک تو اس میں ایک عمل ہے وہ بھی کر لیجئے، دعا بھی میں بتا دیتا ہوں۔ لونگ جو ہیں اس کے 40 دانے لیں اور ہر دانے پر 7 مرتبہ سورۃ النور کی آیت مبارکہ 18ویں پارے میں سورہ نور ہے، اس کی آیت مبارکہ 40 کو پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور مکمل وضو اور طہارت کے ساتھ یہ پڑھ کر ان لونگ پر دم کر دیں، اور وہ ہر روز ایک لونگ وہ خاتون جو ہیں مینسز کے غسل کے بعد روزانہ کھائیں، اور فوراً پانی نہ پئیں، اور ان دنوں میں میاں بیوی مجامعت سے بھی یہ بھی مجامعت بھی کریں، اور پھر انشاءاللہ اللہ تعالی نعمت یا رحمت سے مشرف فرمائیں گے، یعنی اللہ کی نعمت بیٹا ہے، رحمت بیٹی ہے، اور بے اولادی ختم ہوگی۔ اور اسی طرح یہ آیہ مبارکہ جو ہے سورۃ النور کی 40 اس کو پڑھنا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالی نے چاہا تو اللہ تعالی اولاد سے نوازے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر اور بھی مسائل ہیں تو پھر سورہ کوثر جو ہے اس کو کوشش کریں کہ روزانہ 111 مرتبہ پڑھیں یا کم از کم 41 مرتبہ پڑھیں، جب تک امید بھر نہیں آتی اس وقت تک آپ یہ پڑھتے رہیں، اول آخر درود پاک پڑھ کر انشاءاللہ اللہ تعالی نے چاہا تو یہ سورہ مبارکہ ہی وہ سورہ مبارکہ ہے جس میں کثرت کا ذکر ہے اور اولاد کی کثرت کا ذکر ہے، تو انشاءاللہ آپ یہ پڑھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدق سے اللہ سبحانہ وتعالی اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ایک اور لسنر ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی، جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ انہوں نے کہا نام لکھا ہے فری صاحبہ ہیں غالباً چک زمان سے، کہتی ہیں آپ کا شو بہت اچھا ہے، اللہ پاک آپ کو مزید ترقیاں دے۔ کہتی ہیں کہ بھائی ایک سوال پوچھنا تھا، کیا ان دنوں میں یعنی ذی الحج کے پہلے 10 دن نکاح کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل کیا جا سکتا ہے، کہیں بھی ممانعت نہیں ہے۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ایک اور لسنر ہیں ملت ٹاؤن سے، اور فاروق احمد پنسوتا صاحب ہیں، کہتے ہیں سلام لقمان رضا بھائی، جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں کہ کل آپ نے صرف 2 ونرز اناؤنس کیے، روٹین میں آپ 5 ونرز کا نام اناؤنس کرتے ہیں، باقیوں کے جواب کیا غلط تھے؟ جی 2 ونرز کے نام اناؤنس کیے، ان کے جواب درست تھے، اس وجہ سے ان 2 کے نام اناؤنس کیے ہیں۔ تو ہمارے جتنے لسنرز درست جواب بھیجتے ہیں، اور خصوصاً ان میں سے جو پہلے درست جواب بھیجتے ہیں، ان 5 لسنرز کو ہم گفٹ روزانہ ارسال کر دیتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ام زینب رضا صاحبہ ہیں، فیصل آباد سے ہی، ملت ٹاؤن سے ہی، کہتے ہیں مفتی صاحب سلام، جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں کیا آپ عید پہ پروگرام کریں گے؟ جی انشاءاللہ عید پر پروگرام آپ تک پہنچایا جائے گا۔ ناظرین و سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے 34 چک جیم بیس سے ہمارے لسنر ہیں محمد وارث صاحب، کہتے ہیں السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا ہے، بہت علم حاصل ہوتا ہے، اور کاروبار میں اضافے کے لیے وظیفہ پوچھا جی یا رزاقو یا رزاقو، اس کی کثرت کریں، انشاءاللہ اللہ تعالی رزق میں کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ ان کے علاوہ ہمارے لسنر 202 ریب بھائی والا سے، اور یہ کہتے ہیں رفاقت علی صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ، کہتے ہیں کہ
آپ کا گفٹ نہیں ملا جو انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائے گا، ہم نے ارسال کر دیا ہے، 2-3 دن اس میں لگ جاتے ہیں عام طور پہ۔ کہتے ہیں کہ ان ناموں کے مطلب بتا دیں۔ رفاقت علی کا معنی ہے علی کی رفاقت، علی کی رفاقت یعنی علی، آپ سیدنا علی المرتضیٰ بھی ہیں، اور رفاقت کا معنی ہے بیٹھنے والا۔ انشاءاللہ اللہ تعالی روز محشر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی رفاقت عطا فرمائے۔ سمینہ کا معنی ہے قیمتی، انم کا معنی ہے جس پر اللہ کا انعام ہو، کوثر کا معنی ہے کثرت، خیر و برکت۔ عبدالعزیز صاحب نے جوائن کیا، اور ایک اور ہمارے لسنر یا غالباً انہوں نے پوچھا السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں بھائی پسند کی شادی کا وظیفہ میں نے عرض کر دیا، سورہ اخلاص کو 41 مرتبہ روزانہ پڑھیں۔ صفیہ بی بی ہیں، انہوں نے کہا کہ ان تک یہ کہتی ہیں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، ہم سب لوگ بہت شوق سے سنتے ہیں، بھائی کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ۔ اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ گفٹ نہیں مل سکا، جی آپ تک گفٹ ہم نے پہنچا دیا، یعنی بھیج دیا ہے، انشاءاللہ آپ کا گفٹ آپ تک پہنچ جائے گا۔ راجہ محمد سلیم صاحب ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، اور انہوں نے غزوہ میں پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے صحابی آئے تھے۔ اب غزوہ کا نام نہیں لیا تو میں کیسے بتا سکتا ہوں۔ بہرحال محمد سفیان صاحب نے ہمیں جوائن کیا، کہتے ہیں السلام علیکم، کہتے ہیں کہ عید کس دن کی؟ ہفتے کے دن ہے میرے بھائی۔ صبا ظاہر صاحبہ ہیں فیصل آباد سے، کہتی ہیں کہ مولا معاف کریں۔ اچھا یہ حمد ہے، دعا ہے، کہتے ہیں اس کو چلا دیں۔ جی انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم اس کو چلا سکیں۔ ابو بکر صاحب ہیں ضلع ننکانہ سے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، آپ کا شکریہ۔ کہتے ہیں السلام علیکم، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ آپ کا شکریہ کہ آپ ضلع ننکانہ سے ہمیں سماعت کر رہے ہیں، تمام لسنرز کا شکریہ۔ حافظ حسن صاحب ہیں فیصل آباد سے، سجدہ تلاوت میں سجدہ انہوں نے پوچھا۔ جی سجدہ تلاوت جب بھی کر رہے ہوں، اگر نماز میں بھی کی ہے تو اسی وقت سجدہ تلاوت کرنا ہوگا، اس کا طریقہ بھی میں نے کل عرض کر دیا تھا۔ آپ تمام لسنرز کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام کو سماعت کرتے ہیں، ہمارے پروگرام کو پسند کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ ہمارے چند ایک لسنر جن کا کل ذکر رہ گیا تھا، ایک ہیں کہ یہ کہتے ہیں بیوی کو فالج ہے، اس کے لیے دعا کر دیں۔ فریاد صاحب ہیں جڑاں والا سے، اور گھر میں اتفاق نہیں رہتا۔ جی فالج کے لیے سورہ رحمان صبح شام 3 مرتبہ پڑھیں، اور گھر میں اتفاق کے لیے درود پاک کی کثرت کریں، گھر میں سبھی آتے جاتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں۔ اور ان کے علاوہ کل کے ہمارے لسنر میں فری صاحبہ بھی شامل تھے، ان کا ہم نے نام اناؤنس کر دیا، آپ کا شکریہ۔ اور اقرا سلیم صاحبہ تھیں، مرزا عمر صاحب تھے فیصل آباد سے، یہ کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور شو فرسٹ ٹائم سن رہا ہوں، ویری نائس شو۔ جی شکریہ آپ کا۔ محمد عمر دراز صاحب نے بھی کل بھی ہمیں جوائن کیا تھا، آپ کا شکریہ۔ اور ان کے ساتھ تھے تحریم صاحب ہیں، غالباً فیصل آباد سے، یا تحریم صاحبہ ہیں، تو انہوں نے کہا السلام علیکم لقمان بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ بھائی اصحاب صفہ کو اصحاب صفہ کیوں کہتے ہیں؟ جی صفہ ایک چبوترے کا نام تھا، اس وجہ سے انہیں اصحاب، وہ وہاں رہتے تھے، اس وجہ سے اصحاب صفہ کہتے ہیں۔ اور صفہ صفا سے بھی ہے، یعنی ان کے دل ظاہر باطن صحابہ کرام میں شامل ہیں، سبھی کے ظاہر و باطن پاکیزہ تھے، ان کے بھی ظاہر و باطن بہت پاکیزہ تھے۔ ناظرین و سامعین، آج کے ہمارے جو لسنر ہیں، جو ہمارے ونرز ہیں، ان کا میں نام اناؤنس کر دیتا ہوں، جنہوں نے ہمارے پروگرام کو سماعت بھی کیا اور اس دوران جو سوال پوچھا گیا تھا اس سوال کا جواب دیا۔ ان میں ہمارے یہ لسنر شامل ہیں، یہ ویور شامل ہیں، میں نام اناؤنس کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ رفاقت علی صاحب ہیں، انہوں نے سوال کا درست جواب دیا ہے، اور غالباً شہزاد علی صاحب ہیں، انہوں نے درست جواب دیا کہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ ان کا اصل نام حضرت حارث تھا۔ اور ان کے علاوہ ہیں ہمارے محمد حمزہ ہیں، غالباً انہوں نے درست جواب دیا، اور فری صاحبہ ہیں، انہوں نے بھی اس کا جواب یہی دیا ہے، سیدنا حارث رضی اللہ عنہ۔ تو آپ تمام لسنر جو ہیں جنہوں نے درست جواب دیا ہے، انشاءاللہ آپ کے گفٹ ہیمپر جو ہیں 2 سے 3 دن میں آپ کے بتائے ہوئے ایڈریس تک پہنچ جائیں گے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایڈریس نامکمل ہوتا ہے یا صحیح نہیں لکھا ہوتا، اس وجہ سے بھی مسئلہ آ سکتا ہے، 1-2 واپس آئے، وہ دوبارہ ہم نے سینڈ کیے، تو اس وجہ سے آپ اپنا مکمل ایڈریس لکھا کریں، اپنا فون نمبر وہ لکھیں جو آن ہو، جس پر رابطہ بھی ہو سکے۔ جی ناظرین و سامعین، آج سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام آپ کے تذکار پاک کیے گئے۔ آج کا سوال یہ ہے کہ سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام، آپ کی والدہ محترمہ، ان کا نام نامی اسم گرامی کیا تھا؟ سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام، آپ کی والدہ ماجدہ،
ان کا اس میں گرامی کیا تھا. جو بھی ہمارے ویورز اور لسنرز اس کا صحیح اور درست جواب دیں گے انشاءاللہ 5 ویورز اور لسنرز کو ہم ریڈیو ڈفرینس FM 96.6 کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ارسال کریں گے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ ہمارے وہی لسنرز جن کو ہم نے گفٹ پہلے ارسال کر دیے ہیں وہ دوبارہ جواب دیتے ہیں, تو انشاءاللہ وہ شامل ہو سکتے ہیں. جب ہم اپنا گفٹ چینج کریں گے, اس کے علاوہ دوسرا گفٹ شامل کریں گے, تو انشاءاللہ ان اپنے لسنرز کو جو ریپیٹ ہو رہے ہیں, جو بارہا جواب دیتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, ان تک دوبارہ بھی ہم گفٹ پہنچا دیں گے. اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے زیادہ سے زیادہ ویورز اور لسنر تک ہماری طرف سے وہ علمی شکل میں, علمی صورت میں ایک گفٹ جو ہے وہ پہنچ جائے, جن سے ہمارے تمام لسنرز کو فائدہ حاصل ہو. اللهم صل على سيدنا ومولانا